سر مجھے بتائیے گا کہ یہ ہم کب آئین کی پیچیدگیوں سے باہر نکلیں گے، کب کلیئر ہیڈڈ ہوں گے، کب ہمیں پتا ہوگا کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانے والا ہے تو اس سے گورنر حلف لے گا، ایسا نہیں ہوگا جیسے حمزہ شہباز شریف کے ٹائم پہ ہوا تھا اور پھر بلیغ الرحمان صاحب آ جاتے ہیں تو پھر صدر نہیں لے رہے. تو یہ ان چیزوں سے ہم کب باہر نکلیں گے، کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کب کریں گے ہم، یا کلیئر ہیڈڈ کب ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ آئین لکھا گیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین بڑے ہی پازیٹیو لوگوں نے لکھا تھا اور انہیں نہیں پتا تھا کہ مستقبل میں جا کے سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈران اس آئین کو اس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے یا اس قسم کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے. سو بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ کانسٹیٹیوشن سائلنٹ ہے وہاں پہ ایک نیا کرائسس ہے، جہاں پہ کلیئرٹی ہے وہاں پہ انٹرپریٹیشن کے ایشوز ہیں اور obviously سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کی تشریح عدالت ہے اور وہ کرتی ہے. جو آپ نے کہا یہ کب ہوں گے کلیئر ہیڈڈ، جب تک اس آئین سے یہ اپنا سیاسی فائدہ اور وہ موقع جو ہے جس سے ان کو فائدہ ہو وہ نکلتا دیکھتے رہیں گے، یہ سیاسی جماعتیں کبھی بھی کلیئر ہیڈڈ نہیں ہوں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیتیں صاف ہو جائیں گی اور عوام اور سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن یہ کلیئرٹی کر لیں اپنے ذہن میں کہ یہ پہلے ہیں تو پھر باقی چیزیں بھی آسانی سے بہتر ہو جائیں گی اور اگلی کلیئرٹیز کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ نیتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں اور آئین کے سائلنس کو بہت سی جگہوں پر اپنے حق میں ہر پارٹی استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور جب تک وہ مفاد اٹھا نہیں لیتے تب تک اس کو اس طریقے سے منور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. تو میں مستقبل میں اس پہ کوئی نہ کلیئرٹی دیکھتا ہوں نہ کوئی اینڈ دیکھتا ہوں. ہاں چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلی گئی ہیں، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹرپریٹیشنز بھی دیں اور چیزوں کو کلیئر کر دیں تاکہ اس کے بعد ایک راستہ جو ہے وہ آنے والوں کے لیے بھی بن جائے اور ان کے لیے بھی سامنے شامل ہو جائے. نہیں، اس میں ہم سیاستدانوں کو ہی صرف الزام ٹھہرا سکتے ہیں ان پہ ہی کہ اور بھی اس میں قوتیں یا طاقتیں ملوث ہیں جو مبہم رکھتی ہیں ہر چیز کو؟ دیکھیں یہ اب رواج بن گیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنا اور فلانے کو کہنا. آج آ کے بینیفیشری یہ ساری گیم کے ہوتے سیاستدان ہیں. ایم این اے کس نے بننا ہے؟ سیاستدان. وزیر اعظم کس نے بننا ہے؟ سیاستدان نے. وزیر اعلیٰ کس نے بننا ہے؟ سیاستدان نے. اب اگر یہ الو بن کے یہاں بیٹھ جائیں اور کہہ نہیں جی ہمیں تو پیچھے سے کوئی بنوا رہا ہے اور کسی کا ہاتھ ہے یہ ہے وہ ہے، آپ الٹیمیٹ بینیفیشری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الزام بھی ہمیں آپ کو ہی دینا ہے. آپ انسان بن تو آپ سیکریفائز کر دیں اپنا جو ہے، باقیوں کی تو ضرورت ہی نہیں پڑ جائے گی. آپ وہ کہتے ہیں نا جی وہ نو کسٹمر نو بزنس، اللہ اللہ تے خیر صلاح. ٹھیک ہے عارف چودھری صاحب، میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک چھوٹا سا جو انہوں نے نوٹ لکھا ہے اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ شیئر کر لیتی. انہوں نے نوٹ میں لکھا ہے کہ لہٰذا اس عدالت کی جانب سے موجودہ درخواستوں کی کارروائی کے دوران کوئی بھی ریمارکس یا اخذ کیا گیا بیان دینا نہ صرف متعلقہ ہائی کورٹس میں زیر التوا مذکورہ اپیلوں میں فریقین کے متنازع دعووں کو متاثر کرے گا، بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے درجہ بندی کے عدالتی ڈومین کو مجروح کرے گا جیسے کہ آئین کے تحت کہا گیا ہے. تو یہ جو آلریڈی کیس ہے یہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ از خود نوٹس لے لیا گیا یا تھوڑا ویٹ کیا جا سکتا تھا اس پر؟ میں آپ کے سامنے کوئی تقریباً 10 کیس گنوا سکتا ہوں جس میں معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا تھا اور سپریم کورٹ نے جورسڈکشن لے لی، اور وہ معاملہ جو تھا وہ فنڈامنٹل رائٹس کا تھا اور وہ انوالو کر رہا تھا لا کو، یعنی اور پبلک انٹرسٹ کا تھا وہ معاملہ. یہاں معاملہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دن ایک ایک کاؤنٹ کر رہا ہے، کاؤنٹ ہو رہا ہے. جس طرح جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا تھا کہ گھڑی ٹک 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 کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 90 ڈیز جو کانسٹیٹیوشن مینڈیٹ ہے وہ 90 ڈیز سے اگر آگے چلا جاتا ہے تو اتنی بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹس جو ہیں یہ ایفیکٹو نہیں رہتی، یہ قانونی ان کی حیثیت آئینی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، چونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کے علاوہ آئین میں کوئی تشریح یا کوئی وضاحت یا کوئی مینڈیٹ ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اتنی وزنی نہیں ہے کہ کچھ آلریڈی سپریم کو ہائی کورٹ نے اس پہ فیصلے کیے اور وہ فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو اس لیے ایسے معاملے میں سپریم کورٹ اس سے زیادہ
पब्लिक इंपॉर्टेंस का और फंडामेंटल राइट्स का मामला क्या हो सकता है कि दो सूबे जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे हैं, सबसे बड़े तो खैर ना सही, लेकिन पंजाब तो सबसे बड़ा सूबा है और इतने लोग हैं, वो असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं और वहां अब वैक्यूम है। तो वैक्यूम जो है वो आइन ने पुर करना है और आइन ने वैक्यूम को पुर करने के लिए टाइम फ्रेमवर्क दिया हुआ है। अगर वो टाइम फ्रेमवर्क पास हो जाता है तो उसके बाद और सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेती तो फिर सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) पे किसी और मामले में अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करना मानी दारत। हर शख्स कहेगा कि जब आइन खत्म हो रहा था और यानी उस वक्त अदालत की जरूरत थी कि अदालत मुदाखलत करती, अदालत ने उस वक्त अपना रोल नहीं प्ले किया। और एक और बात कि जितना इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 190 नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 190 है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो या आपके एक चपरासी से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक सबको हुक्म दे सकती है कि वो इसके किए गए फैसले को पर अमल दरामद कराएं। ये इख्तियार हाई कोर्ट के पास नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, और प्लस ये है कि ये सुओ मोटो ही नहीं है, इसमें दोनों सूबाई असम्बलियों के साबिक स्पीकर जो है वो भी पार्टी है, इसमें आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी पार्टी है, इसमें बार काउंसिल भी पार्टीज है, इसमें सारे वो लोग जो सेंसिटिव है इस मामले में उन्होंने कहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस लिया है। प्लस जिस वक्त ये मामला चल रहा था केयर टेकर्स का 2 जज साहबान के पास, तो उन्होंने अपना नोट लिखा कि जनाब इस पे कहां से जुरिस्डिक्शन दी जाए और ये कोई अनहोनी नहीं, इससे पहले ऐसे होता रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आइन के ऐन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है और फैसला